بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی ہو کر آئی تو میرے دل میں بہت امنگیں اور امیدیں تھیں۔ میں بہت بڑے گھر میں جا رہی تھی۔ میرا دل خوش بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ سے میرے ساس سسر اور میرا شوہر بہت پیار کریں گے۔ میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، صرف میرا شوہر تھا۔ اماں کو بھی میرے سسرال والوں نے شادی سے پہلے یہی بتایا تھا کہ لڑکی پورے گھر میں اکیلی راج کرے گی، لیکن شادی کے دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے سسرال والوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے بعد اپنے گھر والوں کی تفصیل بتانا شروع کی تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ بولے کہ دیکھو سائقہ، میں تم سے بہت محبت سے پیش آؤں گا، تمہیں یہاں کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تمہیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ تم میرے بھائی موہت سے دور رہنا، ورنہ تم بھی الزامات کی زد میں آ جاؤ گی۔ خبردار اس سے بات بھی نہیں کرنا، اور اگر میں گھر پر نہ ہوں تو موہت کو گھر نہیں آنے دینا۔ میں یہ بات سن کر اچھل پڑی۔ ارے، آپ کی اماں نے تو کہا تھا کہ آپ اکلوتے بیٹے ہیں، آپ کا اور کوئی بھائی نہیں ہے؟ بس ایسا ہی سمجھو، انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن رشتے ختم تو نہیں ہوتے نا۔ موہت میرے رشتے کے لحاظ سے بھائی ہی ہے، تو کیا وہ آپ کا سوتیلا بھائی ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ اوفو سائقہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرا سوتیلا بھائی نہیں ہوگا۔ میرے ابا نے صرف ایک ہی شادی کی تھی، پر مسئلہ یہ ہے کہ موہت بس تم رہنے دو۔ انہوں نے دوبارہ سے بات ختم کر دی تو میں حیران رہ گئی۔ ہم اپنی باتوں میں گم ہو گئے، پر اگلے دن جب میری ساس سے بات ہوئی تو مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ میری ساس نے مجھے خاص درخواست کی کہ میں موہت کا خیال رکھوں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دوں۔ ہم سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں، کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ موہت سے دور رہنا ہے، اور ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ موہت کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے منع کیا، یعنی کہ ان کی اماں بھی بات صحیح نہیں بتا رہی تھیں۔ یہ بات جان کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آخر موہت میں ایسی بھی کیا بات ہے کہ سب لوگ مجھے اس سے دور رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، پر میں اپنی ساس کا ہر حکم مانتی تھی، اسی لیے میں نے کسی سے اور کوئی بات نہیں کی۔ سوچا کہ جیسا میری ساس نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ ناشتے کے بعد میرے شوہر نے بتایا کہ ہم سے کچھ مہمان ملنے آ رہے ہیں، سو مجھے اچھے سے تیار ہونا ہے۔ میں نے ابھی ناشتہ کیا تھا، اس لیے میں نے میک اپ نہیں کر رکھا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی تاکہ میک اپ کر سکوں۔ تب عاصم بھی کمرے میں آ گئے۔ بولے کہ میں نے تمہیں ایک بات منع کی ہے تو تم اس سے منع ہی رہنا۔ میں نے اماں کے سامنے تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہا کہ اماں موہت سے محبت کرتی ہیں، وہ تو ان کی اولاد ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں کہیں گی، لیکن دیکھو تم اس سے دور رہنا، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ بعد میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اپنے شوہر کے یہ سخت جملے سن کر میں بہت شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ سمجھ نہ آتا تھا کہ اپنی ساس کی بات مانوں یا اپنے شوہر کے حکم پر چلوں۔ بہرحال میں تیار ہو کر باہر آ گئی۔ سب لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نئے مہمانوں سے ملی، کسی نے بھی مجھے اور کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے پریشانی ہوتی۔ وہ دن اسی طرح ملنے ملانے میں گزر گیا تھا۔ اب ہماری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کچھ ہی دن میں تمہیں خود داخلے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ یہی بات جب میں نے اپنی ساس سے کہی تھی تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم موہت کے ساتھ چلی جانا، وہ تمہارے داخلے کا انتظام کر دے گا۔ لیکن جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گئے۔ بولے کہ میں نے تمہیں موہت سے بات کرنے سے بھی منع کیا ہے، پھر تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم اپنی ساس کی بات مان کر زیادہ خوش رہو گی تو ایسا ہی کر لو، پر میرے دل سے اتر جاؤ گی۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے موہت سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اب وہ گھر آتا تو میں اس کو کھانے کا نہیں پوچھتی تھی۔ میری شادی کو 10-15 دن گزر چکے تھے۔ میں نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ میں سبھی کی خدمت کرتی، پر جب موہت آتا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں اس سے کوئی بات نہ کرتی، چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتی۔ میری ساس نے میرا یہ رویہ دیکھا تو بولی، بیٹا کیا بات ہے، تم موہت سے ذرا بھی بات چیت نہیں کرتی؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے یا تم اس سے ناراض ہو؟ میرا پیارا بیٹا ہے، تم اس سے بات کیا کرو نا بیٹی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے انہیں شوہر والی ساری چیزیں بتا دیں۔ میں نے کہا کہ مجھے عاصم نے موہت سے بات کرنے سے منع کیا ہے۔
میری بات سن کر میری ساس کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور بولیں، خدا جانے اس لڑکے کو میرے بچے سے کیا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی، وہ تو حافظ قرآن ہے سائقہ، تم نے دیکھا نہیں، نماز کا پابند ہے۔ وہ اس قدر اچھا اور با اخلاق لڑکا ہے کہ تم نے زندگی میں کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ تمہارے شوہر یعنی میرے بیٹے عاصم کو نہ جانے اس بیچارے سے کیا مسئلہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ہے ہی اتنا اچھا اور دل کا پیارا کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ اپنی ساس کی باتوں کی وجہ سے میں نے اپنا دل صاف کر لیا تھا، پر میں نے سوچا کہ اب شوہر کو اس بارے میں مزید نہیں بتاؤں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کو یہ بات بری لگ جائے اور پھر ہم دونوں کی لڑائی جھگڑا ہو۔ میرے لیے یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھ سے خفا ہو، کیونکہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کا شوہر ہوتا ہے، اور وہ ناراض ہو جائے تو خدا بھی ناراض رہتا ہے۔ یوں میں نے اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مزید پردہ کرنا شروع کر دیا، پر میری ساس سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے سیدھا میرے شوہر عاصم سے بات کی، کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو موہت سے بات کرنے کو منع کیوں کیا ہے؟ کیا موہت سے تمہیں اتنا خطرہ ہے؟ تمہیں خود پر یقین نہیں ہے؟ میرے شوہر یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے، مجھ سے کہنے لگے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ایسی بات نہیں کرنا، بس موہت سے دور رہنا تو فائدے میں رہو گی، اگر دور نہیں رہو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں پر یاد رکھنا اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر بہت گھبرا جاتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کس سے شکوہ کروں۔ ایسے میں ایک لڑکی کو جب کہ وہ اپنے سسرال میں پریشانی کا شکار ہو، اپنی ماں ہی سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ میں اپنی اماں سے ملنے میکے چلی گئی۔ میں نے گھر میں کسی کو بتایا بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں اور اپنی ساس کو بھی نہیں۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ بنا پوچھے ہی اماں سے ملنے چل پڑی۔ اماں کے گھر پہنچ کر ان کو سارا قصہ سنا دیا۔ میری بات سن کر اماں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں اور بولیں، دیکھو بیٹی، مرد کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، اس میں ایک بار بال آ جائے تو ساری زندگی صاف نہیں ہوتا۔ تم اپنے شوہر کو خود پر شک نہ ہونے دینا، مردوں کی عادت بڑی شک والی ہوتی ہے۔ وہ عورت کا قصور نہیں دیکھتے، بس وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد انصاف کرنا تو دور کی بات، وہ عورت سے اس کے حصے کی صفائی بھی نہیں مانگتے اور اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ بیٹا، ان سب باتوں کا دھیان رکھنا، اور مجھے تو لگتا ہے تمہارا شوہر تھوڑے شکی مزاج کا مالک ہے، تو اس کے لیے یہ اور بھی زیادہ مشکل ہوگا کہ وہ تمہاری دیور کے ساتھ خوش اخلاقی کو برداشت کر سکے۔ اماں کی بات پلو میں باندھ لی تھی، سوچ لیا تھا کہ اب جو کہا جائے گا ویسا ہی کروں گی۔ میں گھر گئی، مجھے حیرت ہوئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تم کہاں گئی تھی، پر جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے دیکھا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، گھر بالکل خالی تھا، حتیٰ کہ میرا دیور بھی وہاں نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اپنے شوہر کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئے، بولے، میں تمہیں یاد کر رہا تھا، آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے کھانے کو بھی بہت کچھ لایا ہوا ہے۔ شوہر نے میرے سامنے ایک چوپر بڑھاتے ہوئے کہا تو مجھے خوشی بھی ہوئی، اس بات پر حیرت بھی کہ میں کہاں گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، یا تو ان کو معلوم تھا کہ میں میکے جا رہی ہوں، یا پھر یہ مجھ پر اعتبار کرتے تھے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے عاصم سے پوچھ لیا، عاصم کیا بات ہے؟ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کب آئی، کس کے گھر گئی تھی۔ میرے شوہر نے مسکرا کر جواب دیا، ارے میری بیوی، میں تم پر پورا اعتبار کرتا ہوں، بس ایک معاملے میں ذرا سختی کرتا ہوں کہ تم میرے بھائی موہت سے دور رہو، ورنہ تو مجھے اور کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھلے سے تم پڑھائی کرو یا پھر اپنے آپ میں آگے بڑھنا چاہو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کہ ان کو مجھ پر شک ہو، خدا کرے یہ محبت سدا قائم ہی رہے۔ پر پھر میری زندگی میں ایک ایسا بھی دن آیا جس نے میرے شوہر کو صحیح اور مجھے غلط ثابت کر دیا۔ واقعی وہ ایک دور اندیش انسان واقع ہوئے تھے۔ دراصل ان کچھ ہونے والے دنوں میں میرے دل میں اپنے دیور کی عزت بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ صرف گھر کے کام کرتا یا پھر اپنی کتابوں میں گم رہتا، وہ تو ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، سو ہم کس بات کو لے کر اس پر شک کرتے۔ کچھ دن گزرے، اسی وجہ سے میرے دل میں موہت کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر وقت کتابیں پڑھتا اور کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی
کہ شاید میرا شوہر مجھے بلا وجہ اس سے دور ہونے کا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ موہت مجھے بہت کچھ سکھا رہا تھا، پر پھر مجھے جلد ہی سمجھ آ گئی کہ میرا شوہر مجھے موہت کے سامنے آنے سے منع کیوں کرتا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ ہمارے خاندان میں فوتگی ہو گئی۔ یہ بات مجھے اماں نے بتائی اور کہا کہ تم اپنی ساس کو بھی باخبر کر دو، کیونکہ مجھے گھر میں کام تھا۔ میری ساس کے رشتہ داروں کی ہاں وفات ہو گئی تھی، سو میری ساس اور میرا شوہر دونوں ہی گھر سے نکل پڑے تھے، کیونکہ یہ ان کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، جبکہ گھر میں مزدور بھی تھے اور کچھ ایسے ضروری کام تھے جن کو نپٹانا ضروری تھا۔ میری ساس نے کہا تم اپنے میکے سے کسی کو بلا لینا اور پھر گھر پر ہی رہنا، گھر سے باہر نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے آنے تک تم پریشان ہو۔ اس محلے میں ہمارے سبھی جاننے والے ہیں، کوئی مشکل پیش آئے تو آس پاس کسی سے بھی پوچھ لینا، یہ سب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ میں اپنی ساس کے جانے پر بہت پریشان ہوئی تھی، پر یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ مجھے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکیں۔ میری ساس کے جانے کے بعد مجھے گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا تھا۔ ویسے تو میرے شوہر بھی گھر سے باہر نکلتے تھے، لیکن آج جب ساس بھی گھر پر نہ تھیں تو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں گھر میں اتنی اکیلی تھی۔ میں نے فوراً اپنی اماں کو فون کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالا، پر اس کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت بجلی بھی نہ تھی، شاید موسم خراب ہو رہا تھا، تبھی میں اپنے موبائل کو دوبارہ چارج بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر موسم بھی بہت خراب تھا۔ میں کیا کرتی؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، دروازہ بند کر کے ایسے ہی وقت گزار لوں گی۔ اماں کو فون کرنے سے تو اب رہ گئی تھی، بجلی نہ جانے کب آنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، پھر مجھے یاد آیا کہ میرا دیور موہت جو کہ اپنے دوست کے گھر گیا تھا، شاید وہ بھی گھر آ جائے، اس کے آنے سے بھی مجھے سہارا ہو جائے گا۔ تبھی میں باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا ایک بچہ گلی سے جا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو روکا اور کہا کہ جا کر موہت انکل کو بلا دو۔ موہت کے دوست کی محلے کے نکڑ پر دکان تھی، وہ اسی سے ملنے جاتا تھا۔ یہ بات محلے میں تقریباً سبھی کو پتہ تھی، سو وہ بچہ دوڑتا ہوا گیا اور موہت کو دکان سے بلا لایا۔ موہت گھر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ کافی پریشان لگ رہا تھا، شاید اسے بھی اپنے عزیز کی وفات کا علم ہو گیا تھا، پر مجھے حیرت اس بات پر ہونے لگی کہ آخر میری ساس اور میرا شوہر موہت کو الگ چھوڑ کر کیوں گئے؟ وہ بھی تو انہی کے خاندان کا حصہ تھا، اسے بھی فوتگی پر لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے گھر ہی چھوڑ کر گئے۔ بڑی عجیب بات ہے ویسے، میں نے سوچا، پر اس کی آنکھوں کا رنگ عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے آنکھیں لال سرخ ہو رہی ہوں۔ وہ عجیب طریقے سے مجھے دیکھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج پہلی بار مجھے موہت سے ڈر لگا تھا۔ اس سے پہلے تو موہت کھل کر باتیں کرتا، ہنستا، پر آج اس کا موڈ عجیب سا تھا، جیسے اسے مجھ پر غصہ آ رہا ہو یا پھر کوئی بات دل میں چھپائے ہو۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، یہ کہنا چاہتی تھی کہ باہر والے دروازے کا دھیان رکھنا، پر اس کے تیور دیکھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا تھا، حالانکہ موہت نے اس سے پہلے کبھی ایسا رویہ، کبھی ایسے تیور مجھ کو دکھائے نہ تھے۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ باہر سخت بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کھول دی اور باہر سے ٹھنڈی ہوا میرے کمرے میں آنے لگی۔ اب میں پرسکون تھی، لیکن تبھی میرے کمرے کے دروازے پر مجھے ہلکی ہلکی دستک محسوس ہونے لگی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دستک لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ کوئی باہر کا آدمی ہو جو میرے گھر کے دروازے کو اس طرح پیٹ رہا ہے۔ سو میں نے دروازے کے آگے ایک بڑا سا صندوق لا کر گھسیٹ کر رکھ دیا اور اس کے اوپر کرسیاں وغیرہ جو کہ کافی بھاری تھی رکھ دی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اگرچہ موہت گھر پر تھا، پر پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک عورت کی حفاظت شوہر سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، یہی بات میرے بھی ذہن میں تھی۔ پر ابھی اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف دیکھتی، میری نظر کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی سے باہر چھوٹی سی شیڈ کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں کسی کا ہیولا سا تھا۔ مجھے ڈر سا لگا۔ باہر موسم خراب ہونے کی وجہ سے پورے کمرے میں اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا، باہر بھی اندھیرا سا۔ میں اس شخص کو اچھی طرح پہچان نہیں سکی۔ وہ میری کھڑکی کے آگے آیا اور پھر مجھے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے جا کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ آدمی میری کھڑکی کے سامنے پڑا سسک رہا تھا، رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ یہ کون ہے؟ میں سوچنے لگی۔ اس نے تو کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ میرے دیور نے نیلے رنگ کی قمیض پہنی تھی۔
اس کا مطلب یقیناً یہ کوئی اور ہے۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ کیا اس کا ذہنی توازن خراب ہے؟ میں نے یہ بات سوچی اور پھر کمرے کا دروازہ کھولنے کا سوچا۔ دروازے کے آگے سے صندوق وغیرہ ہٹائے اور جیسے ہی دروازہ کھولا، ہوا کی ایک لہر میرے پورے وجود کو سرد کر گئی تھی۔ میں نے سوچا میں جا کر فوراً یہ بات موہت کو بتاتی ہوں، ضرور وہ اپنے کمرے میں ہوگا، میری مدد کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بیرونی دروازے کی طرف بھاگی کہ دیکھوں گھر سے اندر کوئی آیا کیسے، جبکہ دروازہ تو میں نے خود بند کیا تھا۔ میری حیرت کو ایک اور جھٹکا تب لگا جب میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ بھی، یعنی گھر کا بیرونی دروازہ بند تھا۔ میں فوراً سے بھاگ کر اندر آئی۔ میں نے دیکھا تو موہت والا کمرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں گئی مگر موہت وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ تبھی میں اور زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے سوچا موہت بھی گھر پر نہیں ہے تو مجھے اس طرح کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازے کو بند کر لیا، پر مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں موجود نہ ہو۔ ایک عجیب سا احساس، ایک عجیب سی سنسنی تھی جو میرے خون کو منجمد کر رہی تھی۔ ایک تو موسم بھی ایسا تھا، اگر میں چیختی چلاتی بھی تو کوئی میری بات نہ سنتا۔ تبھی میں نے اپنے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس کی۔ میری تو جیسے مانو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ خون میں لتھڑا ایک شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں چیختی چلاتی باہر کی جانب بھاگی، پر باہر کوئی نہیں تھا۔ کون ہوتا جو میری مدد کرتا؟ یہ شاید شام کے 8 بج رہے تھے۔ میرا دل کسی سوکھے پر کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر بھاگ اٹھی۔ میں سڑک پر ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ منظر جو میں نے دیکھا یہ تو کسی عصبی گھر کا منظر لگتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکتا اور پھر میرے سر میں درد ہوتا۔ تبھی سامنے سے آتی رشیدہ باجی مجھے دکھائی دیں۔ رشیدہ باجی نے جب مجھے اس طرح بھاگتے دیکھا تو بولیں، کیا ہوا بیٹی، تم اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں نے ان کو ٹوٹی پھوٹی سانسوں میں ساری بات بتا دی تو وہ بولیں، ارے بیٹا، تمہیں اس طرح گھر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تم پہلے خود دیکھتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، پھر ہی باہر آتی۔ اگر کسی نے تمہیں نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو وہ اتنا انتظار نہ کرتا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ تبھی وہ بولیں کہ میں پیدل آ رہی تھی، میں نے تمہاری ساس اور شوہر کو پچھلے چوک سے آتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ شاید کسی رکشے والے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں تو تب تک پیدل ہی گھر پہنچ گئی۔ تبھی میری نظر عاصم اور میری ساس پر پڑی تو جان میں جان آ گئی۔ میں جا کر ان سے لپٹ گئی، کہا کہ گھر میں عجیب منظر پیش آ رہا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ میری ساس بھی پریشان ہو گئیں۔ ہم سب لوگ وہاں سے گھر آ گئے۔ مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، پر شوہر اور ساس کے سہارے کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ میرے شوہر نے جا کر میرے کمرے میں دیکھا تو میرا دیور خون میں لتھڑا وہاں پڑا تھا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میری ساس تو یہ دیکھتے ہی مجھے منحوس کہنے لگیں، بولیں کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا اس حالت کو پہنچا ہے۔ حالانکہ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں تم کو اسی لیے موہت کے آس پاس جانے سے منع کرتا تھا، کیونکہ وہ مرگی کا مریض تھا۔ بارش کا موسم ہوتے ہی اس پر عجیب دورہ پڑ جاتا۔ وہ کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی ایسی حرکت جس سے ہم سب خوفزدہ ہو جاتے۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا کہ وہ اس کا علاج کسی ذہنی امراض کے ڈاکٹر سے کروا لیں، پر اماں نے کہا کہ اس طرح لوگ میرے بیٹے کو پاگل کہیں گے۔ حالانکہ اس میں پاگل پن والی تو کیا بات تھی، ذہنی امراض کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ آج جبکہ میری ساس اور شوہر کو اندازہ نہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد موسم ایسا ہو جائے گا، مجھے تو اس بارے میں پہلے ہی خبر نہ تھی، کیونکہ ان لوگوں نے میرے سامنے اپنے بیٹے کی کوئی بھی کمزوری یا خامی نہیں رکھی تھی۔ یہی کہا کہ ہمارا بچہ بہت قابل ہے، حافظ قرآن ہے اور نیک ہے۔ اگر حقیقت بتا دیتے تو شاید میں اس کا خیال رکھتی، میں اسے ڈر کر بھاگتی نہیں، اس کی مدد کرتی۔ پر وہ بارش سے ڈر کر باہر بھاگا اور تبھی اسے چوٹ لگی، وہ زمین پر گرا۔ پھر بھی اس نے ہمت کی، وہ میرے کمرے تک آیا، پر میں کیا کرتی؟ مجھے اس کی اس حالت کے بارے میں پہلی بار پتہ چلا تھا، سو میں خود بھی خوفزدہ ہو گئی، اس کی کوئی مدد نہ کر سکی، اور یوں وہ بیچارہ اتنی سی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میری ساس نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے ساری حقیقت بتا دی اور کہا میں اس لیے تمہیں اس کے پاس جانے سے منع کرتا تھا۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا کہ اپنے بیٹے کی حقیقت بہو کو بھی بتا دیں تاکہ وہ اس کا خیال رکھے، پر اماں نے
سوچا تھا کہ اس کی شادی تمہاری چھوٹی بہن سے کریں گی، اسی وجہ سے وہ تمہیں اس کی حقیقت بتا نہیں رہی تھیں، لیکن دیکھو ایک جھوٹ کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میرا شوہر بھی رو رہا تھا، جبکہ میری ساس ہر طرح کا الزام مجھے ہی دے رہی تھیں، جبکہ میں سمجھ گئی کہ زندگی میں جھوٹ بولنا ہمیشہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی سے جھوٹ مت بولیں، نہ ہی اپنی کوئی ایسی خامی چھپائیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔